السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ ہم نے اپنی ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ نیند صحیح نہ آنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیند کو بہتر بنانے کے بنیادی طریقے کون سے ہیں۔ معمولی بے چینی سے لے کر ایکسٹرا کام کا برڈن آپ کی نیند کے اسکیجول کو بری طرح ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو سونے میں دشواری ہوتی ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے روزمرہ کے معاملات میں جو پریشانی اور ڈسٹربنس ہے وہ دراصل نیند کے کمی کی وجہ سے ہی ہے۔ ناظرین، چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کہ نیند کو آپ بہتر بنانے کے لیے کون سے بنیادی طریقے اختیار کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہیں اور قابل عمل ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک کام کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور فری کی معلومات حاصل کرنے سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ نیند کے مخصوص مسائل کا حل ہم ڈیفرنٹ اور ویڈیوز میں جانیں گے۔ اس ویڈیو میں دراصل ہم عام دشمنوں سے نمٹنے کی کوشش کریں گے جو نیند کے عام دشمن ہیں۔ چلیے جانتے ہیں ان میں کون کون شامل ہے۔ سب سے نمبر 1 پہ جو ہے کیفین۔ کیفین کو آپ نے کم کرنا ہے۔ کیفین کس کس چیز میں شامل ہے؟ کیفین جو ہے نہ صرف وہ کافی میں شامل ہوتا ہے بلکہ چائے میں بھی شامل ہے۔ ایون جو کاربونیٹڈ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس آپ پیتے ہیں ان میں بھی کیفین شامل ہوتا ہے۔ کیفین پینے والوں کو سونا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی نیند کم اور ہلکی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے لیے صبح کے وقت ایک کپ کافی بھی رات کے وقت نیند سے محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کیفین ایڈینوسن کے اثرات کو روکتی ہے۔ ایڈینوسن وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو نیند کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے دماغ سے ریلیز ہوتا ہے، تو کیفین ایڈینوسن کی کمی کرے گی اور ایڈینوسن پھر نیند کی کمی کا باعث بن جائے گا۔ اس کے علاوہ کیفین آپ کے یورین کی ضرورت کو بڑھا دیتی ہے۔ یورین آپ کو زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ بے خوابی کا شکار ہیں ان کو کیفین سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ کیفین کے اثرات کئی گھنٹوں تک بھی برقرار رہ سکتے ہیں جو کہ ایٹ دی اینڈ آپ کو دوبارہ کیفین لینے پر مجبور کرتے ہیں، سر میں درد کرتے ہیں، چڑچڑاپن کر سکتے ہیں اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ کیفین کو ایک دم چھوڑنے کی بجائے آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیں۔ اگر پھر بھی آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، کیفین آپ کی بہت مجبوری اور عادت بن چکی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ دوپہر 2 بجے یا دوپہر کے بعد کیفین سے پرہیز کریں، خاص طور پہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی اس سے نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ دوسری ایک اہم اور بنیادی حکمت عملی کی طرف آتے ہیں جو آپ کی نیند کو بہتر کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تمباکو نوشی یا سگریٹ اسموکنگ اور تمباکو چبانے سے اجتناب کریں۔ نکوٹین آپ کے بنیادی مرکزی اعصابی نظام کو متحرک کر دیتی ہے، یعنی اس کو سٹیمولیٹ کر دیتی ہے، جو بعد میں بے خوابی کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ کا مرکزی اعصابی نظام متحرک ہوتا ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ کا دماغ تیز رفتار سرگرمیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو کہ بیداری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نکوٹین کے عادی افراد کے لیے نکوٹین سے پرہیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ رات کو بھی اسموکنگ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کی نیند ان سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی سعادت کو لات مارتے ہیں وہی اپنی نیند کو پورا کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ نکوٹین کو سٹارٹ میں چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نیند میں خلل اور دن میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ نیند آپ کی بہتر ہو گئی ہے اور آپ کی تھکاوٹ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر پھر بھی آپ تمباکو نوشی سے پرہیز نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 سے 2 گھنٹے پہلے سونے سے پہلے تمباکو نوشی یا چبانے سے گریز کریں۔ تیسری حکمت عملی ہے الکوحل کے استعمال سے احتیاط کیا جائے۔ الحمدللہ ایک اسلامی معاشرہ ہونے کے ناطے ہمارے ہاں اس کا استعمال آلریڈی بہت کم کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی جو لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ دائمی بے خوابی کے 10% کیسز کے لیے الکوحل کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ شراب پینے والوں کو اکثر بیداری اور بعض اوقات خوفناک خواب آتے ہیں۔
اس لیے بہتر ہے کہ اس سے جتنا ہو سکے بچا جائے۔ چوتھی جو سب سے اہم حکمت عملی آپ نے اختیار کرنی ہے وہ ہے جسمانی طور پر آپ نے متحرک رہنا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش جیسے کہ چلنا، دوڑنا یا تیراکی، سوئمنگ نیند کے 3 اہم ترین فوائد فراہم کرتی ہے۔ آپ تیزی سے سوتے ہیں یعنی آپ کو نیند جلدی آ جاتی ہے، گہری نیند کا زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور رات کے وقت آپ کی نیند کم کھلتی ہے یعنی آپ بیدار کم ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ورزش کا کافی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جسمانی طور پر فٹ رہنے والے بوڑھے مرد عام طور پر بیٹھے رہنے والے مردوں کی نسبت نصف سے بھی کم وقت میں سو گئے اور وہ رات کے وقت کم جاگتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صحت مند بالغوں کے لیے ورزش ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے انہیں گہری نیند آتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بوڑھے مرد اور خواتین جو عام طور پر سونے میں کمی کی شکایت کرتے ہیں، اگر وہ کسی قسم کی ایروبکس یا کسی بھی قسم کی ورزش مثلاً واک یا رننگ میں حصہ لیتے ہیں تو گہری نیند میں گزارنے والے وقت کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں، جس سے نیند پرسکون ہو جاتی ہے۔ ہاں، مگر ورزش کرتے وقت ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سونے کے وقت کے 2 گھنٹے کے اندر یعنی سونے سے پہلے 2 گھنٹے کے اندر آپ نے ورزش سے گریز کرنا ہے، کیونکہ اس دوران اگر آپ ورزش کریں گے تو آپ کے باڈی جو ہے وہ متحرک ہو جائے گی اور نیند آنا مشکل ہو جائے گا۔ 5ویں جو اسٹریٹجی آپ نے اپنی نیند کو بہتر کرنے کے لیے اپنانی ہے وہ ہے کہ آپ نے نیند کا ایک باقاعدہ اسکیجول بنانا ہے یا شیڈول بنانا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین، ہمارے جسم کا ایک اندرونی ایک نظام ہے جسے سرکیڈین ریدھم کہا جاتا ہے، کہ ہمارا جسم بھی یہ جانتا ہے کہ کس وقت جاگنا ہے انسان نے اور کس وقت سونا ہے۔ تو ہم نے اب یہ کرنا ہے اپنے جسم کے سرکیڈین ریدھم کے مطابق اپنے نیند کا شیڈول بنانا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ہم آہنگ کرنا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند اس شیڈول کے مطابق کرتے ہیں اور سرکیڈین ریدھم کے ساتھ ہم آہنگ رکھ کے کرتے ہیں تو وہ سب سے کم بے خوابی اور ڈپریشن کی شکایت کرتے ہیں۔ کہ ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر روز تقریباً آپ ایک ہی وقت میں جاگیں، یہاں تک کہ رات گئے پارٹی یا اچھی نیند کے بعد بھی دن میں سونا بھی رات کو سونا مشکل بنا دیتا ہے۔ سب کے باوجود اگر آپ نیند کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو نیند کی ڈائری بھی آپ کو کافی حد تک اس کی وجہ جاننے میں مدد دے سکتی ہے۔ وہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ کی نیند میں خلل کس وجہ سے پڑ رہا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ کو یہ 1 ماہ کے لیے کرنا چاہیے، اپنی ایک ڈائری بنانی چاہیے۔ سب سے آخر میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گی ناظرین کہ اگر آپ کا مقصد رات کو زیادہ سونا ہے نا تو آپ دن میں سونے کا خیال دل سے نکال دیں۔ وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کی جو روزانہ نیند کی ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ پوری ہوتی رہتی ہے، چاہے آپ دن کو ہی سو رہے ہوں تو رات کو آپ کو نیند نہیں آتی۔ اور اگر آپ دن میں اس لیے سونا چاہتے ہیں کہ تھوڑا الرٹ رہنا چاہتے ہیں، چوکس رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے نیپ کا ایک ٹائم مقرر کریں۔ جو لوگ اپنی نیند کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں وہ اس طرح ایک کیجول نیپ سے اپنی نیند کی بے چینی کم کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے سونے کا دن کو اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو وہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہے۔ جو لوگ اس سے زیادہ لیٹ نیپ لیتے ہیں وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اور رات کے وقت ان کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیپ کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایون کچھ لوگوں میں 15 سے 20 منٹ کا نیپ بھی بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے نیند کو بہتر بنانے کے چند بنیادی اور اہم عام اصول جو کہ آپ آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مفید معلومات جاننے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔